توجہ میرے ساتھ رہے، میں جتنا پیش کر رہا ہوں اس کو سنتے چلے جائیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نماز اس کے مختلف حالتیں ہیں، اس تمام حالات کے اندر انسان جب تک اپنی پہلی ابتدا کو درست نہ کر لے تب تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، انسان نماز میں آ جاتا ہے، جناب امیر سے سوال کیا کسی نے، کہ مولا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سجدہ، نماز کا سب سے اچھا عمل سجدہ۔ کہا کہ مولا پھر ہم سجدے کے اٹھنے کے فوراً بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر سب سے اچھا عمل ہے تو ہم استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بھئی ابھی ہم نے سب سے اچھا عمل کیا تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ اور کہنا چاہیے۔ جیسے سجدے سے اٹھے گا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو مولا نے فرمایا یہ سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد نہیں، نماز میں سب سے اچھا عمل سجدہ، سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد استغفار نہیں پڑھ رہے بلکہ اس لیے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں سجدے سے اٹھا کیوں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جائیے۔ یہ استغفار کے بعد دوبارہ سجدہ۔ صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پڑھیے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام عبادات ان کے تقاضے ہیں۔ آئیے ذرا جناب امیر علیہ السلام کی نماز کو دیکھا جائے۔ میں مثال ایک صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت تفصیل نہیں دوں گا اور کچھ اور احکام بیان کروں گا۔ حضرت ابو درداء، روایت بڑی مشہور و معروف ہے، شاید آپ نے کسی اور خطیب سے بھی سنی ہو کبھی، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جناب سیدہ کے در پہ آتے ہیں، آ کے دستک دیتے ہیں۔ کہا کہ بی بی میں ابھی امیر المؤمنین کو ایسی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ جناب سیدہ نے مسکراتے ہوئے در کے پیچھے سے کہا، ابو درداء کس حالت میں دیکھا تھا کہ کہہ رہے ہو کہ روح پرواز کرنے والی تھی؟ ہم ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو دروازے سے باہر دیکھے بغیر بتا دیں دروازے پہ کون ہے۔ بی بی نے باہر آ کے نہیں دیکھا کون ہے، نام لے کے پکارا، کہا ابو درداء کیا دیکھا تم نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب امیر کی روح پرواز کرنے والی ہے؟ کہا بی بی مولا کے لب کانپ رہے تھے، پسینے آ رہے تھے، رنگ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، اور علی بس گرنے ہی والے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو آ کے اطلاع دے دوں کہ مولا کی روح پرواز کرنے والی۔ تو بی بی جانتی تھی کہ مولا کی شہادت کوفے میں ہے، فوراً کہا کہ ابو درداء بس مجھے اتنا بتاؤ، علی کہیں نماز تو شروع کرنے والے نہیں تھے؟ کہاں بی بی نماز کی تکبیرات کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور مولا کانپ رہے تھے۔ کہ ابو درداء میں ہر روز 1000 مرتبہ علی کی یہی حالت دیکھتی ہوں۔ کہ جب بھی علی نماز میں آتے ہیں تو اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں، علی نماز اسی کیفیت میں پڑھتے ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، یہ خشیت امیر المومنین ہے، یہ معرفت کی وجہ سے ہے، میں پہنچا نہیں پایا ہوں، یہ معرفت کی وجہ سے ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف کی مختلف اقسام ہیں، ایک آدمی کسی کی دہشت کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے، ایک مرتبہ کسی کے شکل کی وجہ سے ڈر رہا ہے، بچے کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھی وہاں پہ جن ہے، بھوت ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ بھی وہ آدمی معاذ اللہ خدا نہ خاصہ اچھا آدمی نہیں ہے، دہشت گرد ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ جوان اپنے والد سے بہت ڈرتا ہے، یہ نوجوان کا اپنے والد سے ڈرنا معرفت کی علامت ہے کہ بوڑھا باپ ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کا ڈرنا بتا رہا ہے یہ باپ کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جوان بیٹے کا باپ سے ڈرنا معرفت کی وجہ سے ہے، اس کے ادب و احترام کی وجہ سے ہے، تعظیم کی وجہ سے ہے۔ آل محمد سے زیادہ اللہ کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، اس لیے آل محمد سے زیادہ نماز میں کوئی خشیت نہیں کرتا تھا، وہ تعظیم کی وجہ سے خوف و خشیت ان پہ تھی جس کی وجہ سے وہ نماز ایسی پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کے اندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔